یعنی سلف کے زمانے میں علم زیادہ ہوتا تھا، کلام کم ہوتا تھا، اور اس کے بعد والوں میں کلام زیادہ ہو گیا، علم کم ہو گیا۔ یہ نہ ہو کہ بندے کو ضرب یضرب ضربن یہ نحو صرف کی گردانیں یاد ہیں، لیکن اس سے اگر پوچھا جائے اس حدیث کا مفہوم کیا ہے اس کو نہیں پتا چلتا۔ عمر کھپا دی ہے نحو صرف میں، لیکن قرآن و حدیث کا فہم اس کے پاس نہیں ہے۔ تو جو خادم تھے اس کو ہم نے اصل بنا دی، اور جو اصل تھے اس کو خادم بنا دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الامین، اما بعد۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عین لا تدمع ومن نفس لا تشبع۔ آج ہم المعقد الرابع، چوتھا پوائنٹ جو بنیادی اصولی پوائنٹ ہے، اس کا ذکر کرنے جا رہے ہیں۔ شیخ فرماتے ہیں صرف الہمت فیہ الی علم القرآن والسنہ، یعنی ان کل علم نافع مرده الى کلام اللہ وکلام رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، وباقی العلوم اما خادم لہما فیؤخذ منه ما تتحقق به الخدمہ او اجنبی عنہما فلا يضر الجہل به۔ یعنی ہر نفع بخش علم کی بنیاد اور مرجع قال اللہ اور قال الرسول پر ہے، اور باقی جو علوم ہیں یا تو وہ اس کے خادم ہیں، اور اس علوم خادمہ سے خدمت اتنی ہی لینی چاہیے جس سے خدمت پوری ہو جائے، اس میں بھی حد سے تجاوز نہیں کرنی چاہیے۔ تیسرا علم وہ علم جس کے نہ پتہ ہونے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ مثلا علم السحر، جادو کا علم، اس کا نہیں پتہ ہونا زیادہ اچھا ہے۔ اسی طرح علم الفلسفۃ الاغریقیہ، یونانی فلسفے کا اگر پتہ نہ ہو تو کیا ہوگا، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو اسی طرح علم دو قسم کے، یا تو علم نافع یا علم غیر نافع۔ علم نافع میں دو قسم ہیں، ایک ہے علم الکتاب والسنہ، اور ایک ہے علم خادم، جو خوادم ہیں، خدمت کے لیے آتے ہیں۔ اسی لیے سلف صالح رحمہم اللہ کے نزدیک علم قال اللہ قال الرسول ہے۔ اسی لیے وَلَقَدْ كَانَ، شیخ فرماتے ہیں هذا هو علم السلف رحمهم اللہ ثم كثر الكلام فيما بعدهم فيما لا ينفع، یعنی سلف کے زمانے میں علم زیادہ ہوتا تھا، کلام کم ہوتا تھا، اور اس کے بعد والوں میں کلام زیادہ ہو گیا، علم کم ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ فالعلم فی السلف اکثر والکلام فی من بعدهم اکثر۔ سلف میں علم زیادہ تھا اور ہم میں کلام زیادہ ہے، ہم باتونی بہت ہیں لیکن علم میں اللہ معاف کرے۔ اور اسی طرح قال حماد بن زید لایوب السختیانی العلم اليوم اکثر او فیما تقدم۔ امام ایوب السختیانی سے پوچھا جاتا ہے، جو کبار محدثین اور میرے خیال میں تابعین یا تبع تابعین میں سے ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ کیا آج علم زیادہ ہے یا اس سے پہلے علم زیادہ تھا؟ تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا الکلام اليوم اکثر والعلم فیما تقدم اکثر۔ اللہ، یہ اس زمانے میں کہہ رہے ہیں کہ آج کلام زیادہ ہے اور اس سے پہلے علم زیادہ ہوتا تھا۔ جب اس زمانے میں وہ یہ کہہ رہے ہیں تو آج کیا کہیں گے؟ آج تو کہیں گے ادھر ہمارے پاس تو علم ہے ہی نہیں، کلام ہی کلام ہے، بلکہ کلام بھی نہیں ہے، فضولیات ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ یاد رکھیں کہ آپ نے جب علم کا سفر، علم کی جرنی شروع کی تو اس میں آپ نے سب سے پہلے قرآن اور سنت کی طرف توجہ دینی ہے، اور اس میں آپ نے جانا ہے، اور اس کی جو معاون خادم علوم ہے اس کا حصول کرنا ہے۔ نحو، صرف، بلاغہ، اصول حدیث، اصول فقہ، یہ سارے کیا ہے؟ یہ علوم خادمہ ہیں، لیکن خدمت ان سے اتنی ہی لیں گے جتنی مطلوب ہے، والحاجۃ تقدر بقدرها، اتنی لیں گے جتنے سے کام چل جائے۔ یہ نہ ہو کہ بندے کو ضرب یضرب ضربن یا یہ نحو صرف کی گردانیں یاد ہیں، لیکن اس سے اگر پوچھا جائے اس حدیث کا مفہوم کیا ہے اس کو نہیں پتا چلے۔ عمر کھپا دی ہے نحو صرف میں، لیکن قرآن و حدیث کا فہم اس کے پاس نہیں ہے۔ تو جو خادم تھے اس کو ہم نے اصل بنا دیا، اور جو اصل تھے اس کو خادم بنا دیا۔ میزان ہی ہم نے الٹا کر دیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں، ایک شاعر ہیں یا ایک امام صاحب ہیں، انہوں نے یہ ذکر کیا ہے شعر کہ العلم فی اصلین لا یعدوہما، علم اصل میں
دو چیزوں میں ہے۔ لا یعدوہما، اس کے علاوہ اور کسی بھی نہیں ہے، الا المضل عن الطریق اللاحب، سوائے اس بندے کے لیے جو سیدھے راہ سے گمراہ ہو چکا ہے۔ وہ دو چیزیں کیا ہے؟ علم الکتاب وعلم الآثار التي قد اسندت عن تابع عن صاحبی، یعنی وہ علم جو علم الکتاب ہے، علم القرآن ہے، کلام اللہ ہے، اور علم الآثار وہ علم آثار جو سند کے ساتھ پیش کیے گئے ہیں تابعی سے، صحابی سے، یعنی احادیث کے متعلق ہے۔ تو یہ العلم قال اللہ وقال الرسول کا نام ہے، اور یہ یاد رکھے اس کے علاوہ سب کے سب بے نفع بخش ہے، بے فائدہ ہے۔ اور اسی طرح جو بعض علوم کو لوگ بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں، مثلا علم الفلسفہ اليونانیہ، جو یونانی فلسفہ ہے، اس کا کیا فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں، بے فائدہ ہے۔ اس کے پیچھے کھپنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا تو پتہ کیا، اس کا نہیں پتہ ہونا زیادہ افضل ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم باتیں کم کریں اور خالص کلام اللہ اور کلام الرسول کو سیکھیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر غور و فکر کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔